بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تذکرۃ النعیم پارٹ 24 پیج نمبر 375 باب چہارم۔ آج کے ہمارے بزرگ ہیں سراج السالکین حضرت خواجہ محمد سراج الحق چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا اسم مبارک محمد سراج الحق ہے، لقب قطب عالم ہے۔ آپ کی ولادت 14 ذی القعدہ 1273 ہجری بمطابق 1868 میں کرنال میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی محمد منیر فاروقی ابن وزیر علی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا عمر فاروق تک منتہی ہوتا ہے، اس طرح فاروقی قریشی ہیں۔ آپ کے والد مکرم حضرت بو علی قلندر کے سجادہ نشین خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد محترم انگریز دور میں ملتان اور ضلع مظفر گڑھ میں افسر مال اور ڈپٹی کمشنر کے عہدوں پر فائز رہے۔ ان اضلاع کی زرعی اور ذیلی حد بندی آپ نے ہی کی تھی۔ آپ نے مڈل اور میٹرک کا امتحان ملتان میں پاس کیا۔ آپ کا رجحان بچپن سے ہی دین اور روحانیت کی طرف تھا۔ اس عمر میں بھی ہر وقت اسی فکر میں مصروف رہتے تھے۔ اس طالب علمی کے دور میں ہی احکام شریعت کی خود بھی پوری پابندی فرماتے اور ہر ممکن کوشش سے دوسروں کو بھی احکام شریعت کی پابندی کی تبلیغ فرماتے۔ اس زمانہ طالب علمی میں ہی طالب علموں کی ایک جماعت بنائی جس کا کام دوسروں کو نماز پڑھنے کا شوق دلانا تھا اور ارکان جماعت کو نماز سے غفلت برتنے پر سزا دی جاتی۔ دور طالب علمی میں ہی آپ بہت سے ایسے عملیات کے ماہر ہو چکے تھے جن سے لا علاج بیماریوں کا علاج کر لیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس ہر وقت دکھی لوگوں کا جھمگٹا لگا رہتا تھا جن کا آپ فی سبیل اللہ علاج فرماتے اور ہر مذہب و ملت کے لوگ فیض اٹھاتے۔ میٹرک کی تعلیم کے بعد آپ ہمہ وقت عبادت الہی میں مصروف رہنے لگے اور سلاسل اربع کے معمولات پر عمل پیرا ہو گئے، یہاں تک کہ سلسلہ نقشبندیہ کے تمام اسباق و لطائف بغیر کسی شیخ کی مدد کے طے کر لیے۔ آپ کے والد گرامی ایک بڑے سرکاری افسر تھے۔ وہ آپ کو کسی اعلیٰ عہدے پر دیکھنے کا خواہش مند تھے، مگر حضرت خواجہ سراج الحق کا صابری کا رجحان اس طرف بالکل نہ تھا۔ انہوں نے آپ کو نائب تحصیلداری کا امتحان دینے کو کہا۔ آپ نے وہ امتحان صحیح طریقے سے نہ دیا جس کا نتیجہ ناکامی ہوا۔ والد صاحب بہت ناراض ہوئے اور دوبارہ امتحان دینے پر مجبور کیا۔ اس دفعہ آپ نے والد صاحب کی خوشی کے لیے تیاری کر کے امتحان دیا اور اعلیٰ پوزیشن حاصل کی اور گرداسپور میں نائب تحصیلدار تعینات ہوئے۔ دوران ملازمت تقویٰ کے یہ عالم تھا کہ سرکاری کلم و دعوات تک اپنے ذاتی استعمال کے لیے کام میں نہ لاتے۔ نماز کے وقت خواہ کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہو فوراً چھوڑ کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ نماز جمعہ کا خطبہ آپ خود دیتے اور نماز پڑھاتے۔ ایک جمعۃ المبارک کو جمعے کی نماز پڑھا کر جب آپ دفتر تشریف لائے تو آپ کا سکھ افسر وہاں بیٹھا ہوا تھا جو کہ اچانک دورے پر وہاں آیا تھا اور کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ جب آپ تشریف لائے تو اس نے آپ سے پوچھا سراج الحق کہاں سے آ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا نماز جمعہ ادا کر کے آ رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ سرکاری ڈیوٹی کا وقت ہے؟ آپ نے فرمایا معلوم ہے، مگر میں اس سرکاری کی ڈیوٹی ادا کر کے آ رہا ہوں جو سب سرکاروں کی سرکار ہے۔ سکھ افسر نے کہا پھر اسی سرکار کی ڈیوٹی کر لو، اس سرکاری نوکری سے علیحدہ ہو جاؤ۔ خواجہ سراج الحق کو تو پہلے ہی سرکاری نوکری سے رغبت نہ تھی، فوراً استعفیٰ لکھ کر سکھ افسر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سکھ افسر نے استعفیٰ پر نوٹ لکھا کہ یہ شخص سرکاری ڈیوٹی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، اس کو نوکری سے فارغ کیا جائے۔ یہ استعفیٰ لے کر سکھ افسر مال جو کہ حضرت کے والد محترم تھے کی خدمت میں پیش ہوا۔ انہوں نے جب بتایا کہ یہ میرے صاحبزادے ہیں، فوراً وہ واپس آیا اور آپ کے معذرت خواہ ہوا اور استعفیٰ واپس لینے کی اپیل کی۔ آپ نے فرمایا اب ہم نے احکم الحاکمین کی نوکری اختیار کر لی ہے، ہمیں دنیاوی سرکار کی ملازمت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اب خواجہ سراج الحق ہمتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ اپنی اہلیہ محترمہ کو بلا کر فرمایا نیک بخت، اگر تم عیش و عشرت کی زندگی چاہتی ہو تو والد محترم کی جائیداد میں میرا حصہ ہے، وہ لے کر اپنی زندگی بسر کرو اور مجھ سے تخلیہ کر لو۔ اگر درویشی کی طرف لگاؤ ہے اور فکر و فاقہ کی زندگی بسر کرنے کی ہمت ہے تو میرے پاس رہو، لیکن یاد رکھو اگر میرا مہمان رات کے کسی حصے میں آ گیا تو اس کو کھانا تیار کر کے دینا ہوگا۔
اس خوشبخت اور نیک سیرت بیوی نے درویشی کی زندگی کو عیش و عشرت والی زندگی پر ترجیح دی اور آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ دینی علم آپ پہلے ہی کافی جانتے تھے، مگر باقاعدہ دینی کتب اساتذہ سے پڑھیں اور دورہ حدیث گنگو جا کر مولانا رشید احمد گنگوہی سے کیا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رشتے میں آپ کے پھوپھا تھے اور یہاں مولانا شبیر احمد عثمانی آپ کے ہم درس تھے، جن سے تمام عمر محبت اور انسیت کا تعلق رہا۔ کبھی آپ ان سے ملنے تشریف لے جاتے اور کبھی مولانا آپ کی زیارت کے لیے تشریف لاتے۔ کیونکہ راہ سلوک کی تکمیل مرشد کے بغیر نہیں ہوتی، لہٰذا مرشد کامل کی تلاش میں کئی بزرگوں کی حاضری تھی۔ آپ کی شخصیت اتنی نورانی اور پروقار تھی کہ جو دیکھتا مروب خود مروب ہو جاتا۔ دوسرا، آپ خود پابند شریعت تھے، غیر شرعی کاموں سے کراہت کرتے اور اپنے معیار پر اترتا نہ دیکھ کر واپس آ جاتے۔ بالآخر آپ نے استخارہ فرمایا، جو خواب میں مرشد پاکہ حضرت محمد حسین شاہ صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل مبارک دکھائی گئی۔ آپ جگہ جگہ حضرت مرشد کو تلاش کرتے پھرتے مگر ملاقات نہ ہوئی۔ آپ حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر تشریف لے گئے تو یہاں مرشد محترم کی زیارت نصیب ہوئی۔ طالب و مطلوب دونوں اس گرم جوشی سے ملے جیسے برسوں کے شناسہ ہوں۔ حضرت صوفی محمد حسین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اپنے ساتھ مراد آباد خانقاہ شریف میں لے گئے اور آپ کو بیعت کیا۔ بیعت ہونے کے بعد آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور کیف و سرور کی یہ کیفیت 3 دن رات لگاتار رہی۔ 3 دن بعد طبیعت بحال ہوئی۔ کافی عرصہ آپ نے خانقاہ شریف میں قیام فرمایا، پھر والد صاحب گھر لے گئے۔ حضرت صوفی صاحب کے زیر سایہ آپ ریاضت و مجاہدے کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک بار پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پر اپنے پیر و مرشد کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ بعد عرس حضرت صوفی صاحب نے فرمایا، آپ کی جیب میں جو کچھ ہے دے دو۔ آپ نے فوراً جیب میں جو کچھ تھا پیش کر دیا، یہاں تک کہ ایک بھی پیسہ جیب میں نہ رہنے دیا۔ حضرت صوفی صاحب نے فرمایا، سراج الحق، اب تم جاؤ، صابر پیر سرکار کے عرس پر ہم سے ملاقات کرنا۔ آپ فوراً وہاں سے رخصت ہو کر کرنال کی طرف چل دیے۔ اب اندازہ کریں کہ کس طرح آپ پاک پتن شریف سے کرنال پہنچے ہوں گے۔ حسب ارشاد مرشد کلیر شریف میں حاضر ہوئے۔ حضرت صوفی صاحب نے حسب معمول اپنا کیمپ قائم فرمایا۔ اسی دوران بارش شروع ہو گئی، پانی خیمے کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت صوفی صاحب نے حضرت خواجہ سراج الحق صاحب سے فرمایا، کدال لو اور مٹی کھود کر خیمے کے ارد گرد بند لگاؤ تاکہ پانی اندر داخل نہ ہو۔ آپ فوراً اٹھے اور بارش میں خیمے کے ارد گرد بند لگانا شروع کر دیا۔ بھلا ان نازک ہاتھوں نے کدال کب اٹھائی تھی؟ ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے۔ حضرت صوفی صاحب نے جب دیکھا کہ آپ نے بند لگا دیا ہے تو اپنی مسند سے اٹھے اور ایک طرف پاؤں مار کر بند توڑ دیا اور فرمایا، سراج الحق، ادھر دیکھو، بند ٹوٹ گیا ہے، پانی اندر آ رہا ہے، فوراً ٹھیک کرو۔ آپ ادھر گئے اور بند ٹھیک کرنے لگے۔ حضرت صوفی صاحب دوسری طرف گئے اور پاؤں مار کر ادھر کا بند توڑ دیا اور فرمایا، ادھر آ جاؤ اور بند کو ٹھیک طرح لگاؤ۔ اسی طرح کئی بار بند کو توڑ کر صحیح کرایا۔ اب خواجہ صاحب تھک کر چور ہو چکے تھے۔ حضرت صوفی صاحب نے ایک بار پھر بند کو توڑ دیا اور فرمایا، سراج الحق، تم ناکارہ سے بند نہیں باندھا جاتا، اپنے نفس کو کیسے باندھو گے، فقیری کیسے حاصل کرو گے؟ یہ سن کر حضرت خواجہ سراج الحق زار و قطار رونے لگے اور آنسوؤں کے قطرات داڑھی مبارک پر گرنے لگے۔ حضرت صوفی صاحب نے فوراً سینے سے لگایا اور دولت عرفان سے مالا مال کر دیا۔ حضرت صوفی صاحب آپ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ حضرت صوفی صاحب کو سماع کا بہت شوق تھا اور یہی حالت آپ کے دوسرے مریدین اور خلفاء کی تھی۔ ایک دن بعض خلفاء نے شکایت کی کہ حضور، آپ خواجہ سراج الحق سے بہت شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں، لیکن ان کو ہم نے کبھی آپ کی محفل سماع میں نہیں دیکھا۔ حضرت صوفی صاحب مسکرائے فوراً فرمایا، جو چیز ہم سماع سے حاصل کرتے ہیں، ہمارا سراج الحق وہ تلاوت قرآن مجید سے حاصل کر لیتا ہے۔ جب بدبخت مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ اٹھا تو اس کے رد کے لیے تمام صوفیہ اور علماء نے محنت کی، مگر خصوصیت سے چشتی صابری سلسلہ کے 2 بزرگوں نے اس کے سد باب کے لیے عظیم شان خدمت انجام دی۔ ایک مرشد پاکہ حضرت صوفی محمد حسین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حاجی صاحب نے پیر سید مہر علی شاہ چشتی نظامی گولڑوی کو حجاز مقدس میں مستقل قیام کرنے سے روکا اور فرمایا، جلد ہی پنجاب ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے اور آپ کی خدمات کی وہاں بڑی ضرورت ہے۔
اور حضرت حاجی صاحب کے خلفاء اور مریدین نے اس فتنہ کے سد باب میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ حضرت صوفی صاحب کے خلفاء اور مریدین نے بڑی جانفشانی سے اس فتنے کے سد باب کے لیے قربانیاں دیں اور محنت کی۔ حضرت صوفی صاحب مراد آبادی نے حضرت خواجہ سراج الحق صاحب کو خود بنفس نفیس کرنال سے لا کر گرداسپور بٹھایا، جہاں اپنے خانقاہ چشتیہ صابریہ سراجیہ قائم فرمائی اور تبلیغ کا کام شروع فرمایا۔ حضرت خواجہ صاحب نے علماء صوفیہ کی ایک جماعت کی روحانی تربیت فرمائی اور ان کی مدد سے قادیان کے ارد گرد ایک حصار قائم فرما دیا اور اسی علاقے کے 10-12 افراد کو خلعت خلافت سے سرفراز فرما کر تبلیغ کا کام سونپ دیا، اور حضرت خواجہ صاحب خود ان علاقوں کا دورہ فرماتے۔ حافظ مظہر الدین صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ صاحب اور ان کے ساتھ جو جماعت ہوتی، اس کو دیکھ کر لگتا کہ سلف صالحین کی کوئی جماعت آسمان سے تشریف لے آئی ہے۔ سب کے نورانی درخشندہ چہرے، طویل داڑھیاں، ہاتھ میں لمبا عصا، تسبیح، شرعی لباس۔ جب حضرت خواجہ سراج الحق اس جماعت کے ساتھ ذکر کرتے کسی گاؤں میں تشریف لاتے اور لوگ آپ کے نورانی چہرے پر پروقار شخصیت کو دیکھتے اور آپ کا موازنہ مرزا کی کریہ صورت سے کرتے تو فوراً آپ کے گرویدہ ہو جاتے اور بیعت کر کے راہ ہدایت پر آ جاتے۔ حضرت خواجہ صاحب نے گرداسپور اور قادیان کے قصبہ اور قریہ میں خانقاہیں قائم فرمانے کا حکم دیا اور وہاں اپنے خلفاء کو متعین فرما کر تبلیغ دین اور ذکر و فکر کو عام کیا۔ ان علاقوں میں عقیدہ ختم نبوت کو عام کیا اور عشق مصطفیٰ کو فروغ دیا اور مرزا کی غلط مند گھڑت پیشگوئیوں اور باتوں کا سد باب کیا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ مرزائیت کا جس طرح ڈٹ کر حضرت خواجہ صاحب اور ان کے خلفاء نے مقابلہ کیا، شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ سلطنت برطانیہ مرزا کی پوری پشت پناہی کرتی تھی۔ مرزا قادیانی اور اس کے حواریوں نے سلطنت برطانیہ کو درخواست دی کہ قادیان کو مرزا کی ریاست قرار دیا جائے، کیونکہ یہاں سب میرے پیروکار رہتے ہیں۔ جب حضرت خواجہ صاحب کے علم میں یہ بات آئی، آپ نے فوراً مولانا حافظ محمد فضل الدین مدنی صاحب کو ذمہ داری سونپی کہ اس علاقے میں موجود سلسلہ چشتیہ صابریہ سراجیہ کہ مریدین کی ایک فہرست نام بما سکونت کے تیار کی جائے۔ لہذا حکم کی تعمیل کی گئی۔ کئی جلدوں میں یہ فہرست تیار ہوئی۔ آپ نے فہرست اس درخواست کے ساتھ، چونکہ اس علاقے میں میرے مریدین کی تعداد مرزا قادیانی کے پیروکاروں سے زیادہ ہے، لہذا اس علاقے میں قائم ہونے والی ریاست کا حقدار میں ہوں۔ آپ کا مقصد ریاست بنانا تو تھا نہیں، مقصد مرزا بدبخت کی درخواست کا رد کرنا تھا، لہذا سلطنت برطانیہ نے مرزا کی درخواست نامنظور کر دی۔ اس طرح برطانوی اور مرزائی سازش ناکام ہو گئی۔ آپ نے گرداسپور میں مولانا محمد فضل الدین مدنی صاحب کے زیر نگرانی ایک ہائی اسکول قائم کیا، جہاں جدید تعلیم کے ساتھ دینی تربیت کا بھی انتظام تھا کہ نئی نسل اپنے دین سے وابستہ رہتے ہوئے جدید علوم سیکھے۔ آپ نے حضرت مولانا نواب الدین صاحب کو، جو آپ کے بڑے خلیفہ اور جید عالم تھے، کو قادیان سے 3 کوس دور قصبہ ستکوہا میں متعین فرمایا۔ حضرت خواجہ صاحب اور آپ کے خلفاء نے یہ ساری محنت اور کوششیں صرف اللہ کو راضی کرنے اور عشق رسول میں کی تھی، لہذا ان درویشوں نے اس جد و جہد کے حالات کو مفصل مرتب کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ حضرت خواجہ صاحب کی کرامات بے شمار ہیں، چند ایک درج ذیل ہیں۔ انگریزوں نے 7 مسمرزم بھی برصغیر میں آئی۔ ایک پادری گرداسپور میں آیا، وہ لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتا اور ایک نوجوان کو چٹائی پر لٹاتا اور زمین سے 2 گز اوپر ہوا میں معلق کرتا۔ سیدھے لوگ اس کو معجزہ سمجھتے، اس کی باتوں میں آ کر عیسائیت قبول کر لیتے۔ اس عمل کی شکایت حضرت بعض مریدوں نے حضرت خواجہ صاحب سے کی۔ آپ نے سکوت فرمایا۔ ایک دن ایک مرید نے عرض کی، حضور آپ اس وقت قدم اٹھائیں جب سارا گرداسپور مرتد ہو جائے گا۔ یہ سن کر خواجہ صاحب اٹھے اور عصا ہاتھ میں لیا اور پادری کے مجمع میں تشریف لے آئے اور پادری سے کہا، ہمیں بھی اپنا کرتب دکھاؤ۔ اس نے لڑکے کو چٹائی پر لٹا کر فضا میں معلق کر دیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، بس اسی قدر جانتے ہو، اور جلال میں آ کر انگشت شہادت کو لڑکے کی طرف اشارہ کر کے آسمان کی طرف کیا اور فرمایا، لا الہ۔ لڑکا زمین پر آ گیا۔ اسی طرح 4 دفعہ عمل فرمایا تو پادری قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، حضور معاف فرما دیجئے، لڑکا مر جائے گا، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ سارا مجمع نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ مرتدین دوبارہ دار اسلام میں داخل ہوئے۔ پادری صاحب اور کئی عیسائی بھی کلمہ شہادت پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔
حضرت مولانا نواب الدین مرزا قادیانی کی ایک بیوی جو خود کو مسلمان کہتی تھی اور عقیدہ ختم نبوت پر قائم تھی کے ساتھ خود نکاح کر لیا اور اپنے گھر میں اس کو بسا لیا۔ اس پر قادیانی آپ کی جان کے دشمن ہو گئے اور کئی مقدمات مولانا صاحب کے خلاف قائم کر دیے۔ یہ 1925 کا واقعہ ہے۔ اسی دوران ایک گستاخ قادیانی کو مولانا صاحب نے قتل کر دیا۔ جب خواجہ صاحب کو خبر ہوئی، آپ نے فرمایا کوئی مائی کا لال میرے اس شیر کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ عدالت کے انگریز جج نے قادیانیوں کو یقین دلایا کہ میں مولانا نواب الدین صاحب کو پھانسی کا حکم سناؤں گا۔ فیصلے کے روز حضرت خواجہ صاحب خود عدالت میں تشریف لے گئے۔ جج مولانا کی پھانسی کا حکم لکھ چکا تھا۔ جب وہ فیصلہ سنانے لگا تو حضرت خواجہ صاحب جو کہ انتہائی متحمل مزاج تھے نے نہایت غضبناک ہو کر جج کو مخاطب ہو کر فرمایا، لے جج سنا فیصلہ۔ خواجہ صاحب جلال کے عالم میں بار بار یہ فرماتے تھے۔ جج حیران تھا کہ اس نے جو فیصلہ پھانسی کا لکھا تھا وہ بری ہونے کا کس طرح لکھا گیا۔ جج کرسی عدالت سے نیچے اترا اور خواجہ صاحب سے عرض کی، آپ تو بہت بڑے پادری ہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، مجھے پیر پادری نہ کہو، میں تو اللہ تعالیٰ کا ادنا سا بندہ ہوں۔ انگریز جج نے مولانا صاحب کے بری ہونے کا اعلان کر دیا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری جو کہ اہل حدیثوں کے بڑے مولوی تھے سے ایک بار جنات پر بات چڑھ گئی۔ مولوی صاحب نے جنات کے لوگوں پر آنے سے انکار کیا اور حضرت خواجہ کے دلائل کے باوجود اپنی بات پر قائم رہے۔ حضرت خواجہ صاحب کسی بات پر بحث نہیں فرماتے تھے۔ آپ گرداسپور واپس تشریف لے گئے۔ ادھر مولوی صاحب کا لڑکا بغیر سیڑھی کے کبھی مکان کی چھت پر چلا جاتا اور کبھی نیچے آ جاتا۔ مولوی صاحب فوراً تار گھر پہنچے اور خواجہ صاحب کو اسی معاملہ کی اطلاع فون پر کی۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اسی وقت وہ لڑکا صحیح ہو گیا۔ اسی کے بعد مولوی ثناء اللہ اکثر خانقاہ سراجیہ حاضری دیا کرتے اور آپ کے بہت معتقد ہو گئے تھے۔ خانقاہ سراجیہ کے دربار گوہر بار کی شان ہی نرالی تھی اور اس دور کی سب خانقاہوں میں منفرد خانقاہ تھی کہ ہر مسلک کے لوگ یہاں حاضری دینے آتے۔ محدث پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرید خاص تھے۔ ان کے علاوہ مولانا نواب الدین صاحب، حضرت مولانا عبدالغنی دوسوہی، مولانا دولت علی دوسوہی، مولانا حامد علی شاہ شاکر گڑھی، مولانا فیروز الدین کشمیری حاضر مجلس ہوتے تو دوسری طرف امیر ملت پیر حافظ جماعت علی شاہ ثانی، مولانا نعیم الدین اور دیگر اولیاء خانقاہ شریف میں بیٹھے نظر آتے۔ یہاں ہی مولوی ثناء اللہ امرتسری اور مولانا شبیر احمد عثمانی بھی موجود ہوتے۔ اس پر بعض ظاہر بین علماء نے اعتراض کیا کہ آپ کی خانقاہ میں وہابی اور دیوبندی بھی آتے ہیں۔ آپ نے جواباً فرمایا کہ درویش کی خانقاہ میں کسی کو بھی آنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اس پر ان کم فہم لوگوں نے خانقاہ سراجیہ میں آنا بند کر دیا، مگر آپ نے کسی کی پرواہ نہ کی اور اپنے مشن کی تکمیل میں مصروف رہے اور کسی بھی مسئلے کی بحث اور تنقید سے مبرہ رہے۔ اس ضمن میں مولانا سردار احمد صاحب لکھتے ہیں، مولانا سردار صاحب حضرت خواجہ صاحب سے جب بیعت ہوئے تو آپ نے انہیں پٹوار چھوڑ کر بریلی جا کر تعلیم حاصل کرنے کا حکم فرمایا۔ میرے ہمدرد مجھے عموماً پوچھا کرتے کہ آپ کی بیعت کہاں ہے۔ جب میں حضرت خواجہ کا نام لیتا تو سوال کرتے ان کے عقائد کیا ہیں، وہ وہابی اور دیوبندی کے کافر ہونے کے قائل ہیں کہ نہیں۔ جب میں انہیں کہتا کہ میرے حضرت کبھی اس موضوع پر بات نہیں کرتے تو وہ عجیب و غریب بیتوکی باتیں کرتے جو میری برداشت سے باہر ہو جاتی۔ ایک دن نوبت ہاتھا پائی تک آ گئی۔ میں کیونکہ قوی الحفظہ پنجابی تھا، میں نے ان کی خوب پٹائی کی۔ وہ لوگ میری شکایت لے کر حضرت مولانا حامد رضا کے پاس گئے۔ میری پیشی ہوئی میں نے مولانا صاحب کے حضور اپنے حضرت کی عادت مبارکہ کا ذکر کیا کہ وہ کسی سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ دین حق کی تبلیغ میں مگن رہتے ہیں۔ مولانا صاحب نے سن کر فرمایا، اولیاء چشت اہل بہشت کی شروع سے ہی یہی عادت ہے، اور میرے ہمدرسوں پر ناراض ہو کر فرمایا، ہم اولیاء کرام کی ناموس کی حفاظت کا جہاد کرتے ہیں اور تم ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ حضرت خواجہ صاحب سادات کا بہت احترام فرماتے تھے۔ اگر کوئی سید بیعت ہونے کے لیے آتا تو فرماتے کہ ہم تو سادات کے غلام ہیں، آپ کے آباء و اجداد کی امانت ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، اور پھر وظائف اوراد کی اجازت مرحمت فرما دیتے۔ حضرت خواجہ صاحب کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی سے حضرت صاحبزادہ محمد ظہور الحق اور منظور الحق صاحب اور دوسری سے محمود الحق صاحب ہیں۔
حضرت خواجہ سراج الحق چشتی صابری نے 28 شوال المکرم 1350 ہجری بمطابق 8 مارچ 1932 بروز منگل کو انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار شریف گرداسپور بھارت میں۔ سلطان الاولیاء حضرت مولانا نواب الدین چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا نواب الدین رحمۃ اللہ علیہ موضع رام داس ضلع امرتسر میں 1870 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا اسم مبارک میاں محمد موسیٰ ہے، جو اررائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میاں محمد موسیٰ ایک متمول زمیندار تھے۔ حضرت مولانا صاحب کی ولادت سے قبل میاں محمد موسیٰ انتقال فرما گئے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے محنت و مزدوری کر کے آپ کی پرورش کی۔ حصول علم کے لیے آپ کوہاٹ، دلی، اجمیر، مراد آباد، مولانا نعیم الدین مراد آبادی آپ کے ہمدرس تھے۔ فروخ آباد، امرتسر، بٹالہ اور فاضلکہ میں تشریف لے گئے۔ آپ کے اساتذہ میں سید گل محمد شاہ صاحب مراد آبادی اور شاہ فضل الرحمن محدث گنج مراد آبادی نمایاں ہیں۔ آپ نے انتہائی محنت و مشقت سے دین کا علم حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں آپ کے سینہ بے کینہ کو نور علم سے بھر دیا۔ مولانا بہت جید عالم مناظر فلسفی تھے۔ حسن و زیبائی کی آپ معنوی تصویر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو انتہائی پروقار شخصیت اور حسین سراپا عطا فرمایا تھا۔ اس کے ساتھ علم کا بہتا دریا تھے۔ گفتگو میں وہ فصاحت و بلاغت اور اثر انگیزی کے سامعین سحر زدہ ہو جاتے۔ کلام جتنا طویل ہوتا جاتا جاذبیت اتنی ہی بڑھتی جاتی۔ جرأت و جسارت میں شان اسد اللہ کے پرتو۔ اہل محبت و تعلق کے لیے جمال فرید تھے اور اہل نفاق کے لیے جلال صابری تھے۔ تکمیل علوم کے بعد آپ کو مرشد کی تلاش ہوئی۔ اسی لگن میں گولڑا شریف حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ شاہ صاحب نے فرمایا، مولانا آپ تو بڑے عالم اور بزرگ ہیں، میں کیسے آپ کو بیعت کر لوں؟ آپ کا حصہ حضرت خواجہ محمد سراج الحق کے پاس ہے، گرداسپور تشریف لے جائیں۔ حضرت خواجہ صاحب ان دنوں امرتسر تشریف لائے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا صاحب کی خواجہ صاحب سے یہاں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا، مولانا میں تو کافی عرصے سے آپ کا منتظر تھا، اچھا ہوا آپ آ گئے اور آپ کو بیعت فرما لیا۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کے ہمراہ کریہ تبلیغ اسلام کے سلسلے میں دورے فرمائے۔ جلد ہی حضرت خواجہ صاحب نے آپ کو خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا۔ آپ نے فتنہ مرزائیت کے سد باب کے لیے بہت محنت فرمائی۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو قادیان سے 3 کوس کے فاصلے پر موجود قصبہ ستکوہا پر متعین فرمایا، جہاں رہ کر آپ نے مرزا بدبخت اور اس کے حواریوں کے خلاف جہاد کیا۔ مرزائیوں کے آپ کو کئی مقدمات میں ماخوذ کیا، مگر آپ نے اپنے مقدس مشن پر پوری توجہ مرکوز رکھی۔ آپ کو فاتح مرزائیت کا خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مرزائیوں سے آپ نے بہت مناظرے کیے۔ اس کے علاوہ دیگر باطل فرقوں کے ساتھ بھی اور غیر مقلدین سے کئی مناظرے شامل ہیں۔ ہر مناظرے میں مخالف فریق کو شکست ہوئی۔ آپ کو سلطان المناظرین کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مرزا بدبخت کے خلاف آپ ہر محاذ پر ڈٹے رہے۔ مرزا کی ایک بیوی عقیدہ اسلام پر قائم رہی، ان کو آپ نے نکاح کر کے اپنے گھر میں بسا لیا۔ ایک بار آپ کو پتہ چلا کہ مرزا کسی مقدمے کی پیشی پر گرداسپور کچہری میں آیا ہے۔ آپ بھاگم بھاگ کچہری پہنچے اور مرزا کے گرد اس کے حواریوں کا حلقہ توڑ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور بازو کو زور کا جھٹکا دے کر فرمانے لگے، او مردود، اگر نبوت اس علاقے میں جاری ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس علاقے میں مجھ جیسے خوبصورت انسان کو بھیجتا یا تجھ جیسے بجو کو۔ اس پر حاضرین میں قہقہ بلند ہوا اور مرزا پر سختہ طاری ہو گیا۔ اسی اثنا میں آپ کے پیر و مرشد کو علم ہو گیا کہ آپ مرزا کے پیچھے کچہری گئے ہیں۔ وہ فوراً کچہری پہنچے اور آپ کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ آپ انتہائی رقیق القلب اور لطیف المزاج تھے۔ جب کوئی آ کر اپنا دکھ بیان کرتا تو رقت قلبی کی وجہ سے آنسو نکل پڑتے اور دامن تر ہو جاتا۔ بسا اوقات تو ہچکیوں تک نوبت پہنچ جاتی اور یہ آنسو آنے والے کے لیے دعا بن جاتے اور اس کا مقدر سنور جاتا۔ ذات حق سے ایسا قرب کہ جس کے حق میں جو مانگا ملا، محبوب بے حق سے اس قدر والہانہ نسبت کہ ہر وقت یاد الہی اور عشق الہی میں دل مگن رہتا۔ اس دور میں شملہ میں عیسائیت کی یلغار کو روکنے کے لیے ہندوستان میں موجود مختلف مکاتب فکر کے علماء نے ملکی سطح پر ایک مذہبی کانفرنس بلائی۔ اس کانفرنس میں حضرت مولانا نے اپنے خطاب میں اسلام کو واحد اور آخری دین اور بنی نوع انسان کے لیے آخری راہ نجات ثابت کر کے برصغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔
اور ارتداد کے اس سیلاب کو روک کر ایک تاریخ ساز کارنامہ سر انجام دیا۔ ملتان میں جہاں آپ چمڑی منڈی میں وہاں کبھی بازار گناہ تھا، حضرت مولانا صاحب کی محنت سے وہ جرم و گناہ کا بازار ختم ہو گیا اور اولیاء اللہ کا مسکن یہ شہر اس بدنما داغ سے پاک ہو گیا۔ آپ نے تحریک خلافت میں بڑا پرجوش کردار ادا کیا۔ 1964 میں جب متحدہ ہندوستان میں سیاسی ہیجان تھا، مسلم لیگی قیادت تشکیل پاکستان کا خواب دیکھ رہی تھی اور اس کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ ادھر بعض علماء احرار اور کانگریس میں شامل ہو کر ہندوؤں کے ہاتھ مضبوط کر رہے تھے۔ آپ نے جالندھر میں حضرت امام ناصر الدین کی خانقاہ شریف میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ جس طرح روزہ، حج اور زکوٰۃ آپ لوگوں پر فرض ہے، اسی طرح بتقاضائے وقت آپ پر مسلم لیگ کا ساتھ دینا بھی فرض ہے، اور اپنے مریدین کو مسلم لیگ کا ساتھ دینے کی تلقین کی۔ اور یہ بھی آپ کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ بھی آپ کے مرید ابوالحسن حفیظ جالندھری نے لکھا۔ دین حق کی تبلیغ و اشاعت اور اتباع سنت کے فروغ کے لیے آپ نے بر صغیر کے دور دراز علاقوں کے سفر فرمائے۔ آپ ہمیشہ پابہ سفر رہے اور اپنے آپ کو دریا کی مانند رکھا اور قیام کم ہی فرمایا۔ آپ نے کوہ ہمالیہ کے پہاڑوں پر سیاحت فرمائی، وہاں دور دراز علاقوں میں دین اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اس کے علاوہ آپ نے براعظم افریقہ، ترکی، ایران، افغانستان، روس، چین، سری لنکا، منگولیا، تبت، ملائیشیا، بنگال، نیپال اور پورے بر صغیر کا دورہ فرمایا اور ہزارہ لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام کیا، اور تقریباً 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ آپ کی نظر کرم سے فیض پانے والوں میں جن لوگوں نے علم و ادب میں بڑا نام پیدا کیا، ابوالحسن حفیظ جالندھری، مولانا مرتضیٰ احمد خان مکش، ساحر صدیقی، نسیم حجازی اور حافظ مظہر الدین مظہر شامل ہیں۔ آپ نے 11 بار سفر حجاز فرمایا، جہاں بیت اللہ شریف کی حاضری کی، حج کیا اور روضہ رسول پر حاضر ہو کر نورانی فیض حاصل کیا۔ حضرت امام موسیٰ رضا کے مزار اقدس پر متعدد بار حاضری دی۔ آپ کی بے شمار کرامات ہیں۔ کشف کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ جلندھر میں بعد نماز جمعہ تشریف فرماتے دوران گفتگو فرمایا، ایک شخص آم لا رہا ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت مگر ذائقہ میں ترش ہوں گے، مگر منہ بنا کر اس کی دل شکنی نہ کرنا۔ ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص انتہائی خوبصورت آم لایا۔ جب لوگوں نے کھائے تو حضرت کے کہنے کے مطابق ان کا ذائقہ ترش پایا۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ 2 سال کی سیاحت کے بعد واپس تشریف لائے۔ مریدین کو اطلاع ہوئی، فوراً ایک مجمع اکٹھا ہو گیا۔ 2 دن حضرت سیاحت کی روداد سناتے رہے۔ 2 دن بعد ایک مرید کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت آپ نے اپنا حال تو سنایا، ہمارا حال نہ پوچھا کہ 2 سال میں ہم پر کیا گزری؟ آپ جلال میں آگے اور فرمایا، لے سن اپنا حال، اور یہ کہہ کر اس کا 2 سال کا تمام حال بیان فرما دیا اور کہا، میں تو تمہارے حال سے واقف ہوں، تم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی زندگی عجائب و غرائب سے عبارت ہے۔ بالیقین آپ اپنے وقت کے آفتاب اور آسمان ولایت کے ماہ تاباں تھے، جرأت و جسارت کے پیکر تھے، علم و عرفاں کے بحر ذخار تھے۔ آپ انتہائی خوش الحان تھے۔ آپ کے اس کے باوجود عجز و انکسار اور بے رحائی میں اپنی مثال آپ تھے۔ ہر کسی سے انتہائی محبت و شفقت کا معاملہ فرماتے، اپنی گفتگو یا انداز سے کبھی کسی کو مروب کرنے کی کوشش نہ فرماتے۔ آپ نے 21 جمادی الثانی 1365 ہجری بمطابق 25 مئی 1946 کو وفات پائی۔ آپ کا مزار شریف قصبہ ستکوہا، ضلع امرتسر، بھارت میں ہے۔ آپ نے بے شمار لوگوں کو خلافت عطا فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ایک بار ایک مرید نے جالندھر میں آپ سے اسم اعظم کے متعلق دریافت کیا۔ آپ جلال میں آگے اور فرمایا، اتنے عرصے سے تیرے سامنے 6 فٹ کا چلتا پھرتا سا اسم اعظم ہے، تو نے پہچانا ہی نہیں؟ ارے سب سے بڑا اسم اعظم حب شیخ اور تصور شیخ ہے۔ جس طرح تناسب اعضاء کا نام حسن ہے، اسی طرح خیالات کی لطافت کا نام ولایت ہے۔ انسان صورتاً عالم صغیر ہے اور معنی عالم کبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صفات جمالیہ اور جلالیہ ہیں،
جو اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہوگا اس میں یہ دونوں صفات ہوں گی۔ وہ مخلوق خدا پر مہربان اور شفیق ہوگا اور دشمنان خدا اور نافرمان شریر لوگوں پر سختی کرے گا۔ اس میں جلال اور جمال کے دونوں پلڑے مساوی ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو کامل و مکمل اور اکمل بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں مدارج وحی ختم ہو گئے، اسی لیے آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ دیگر انبیاء کی نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیض ہے۔ مثلا سورج کی روشنی ذاتی ہے اور چاند ستاروں کی روشنی سورج کی ذات کا فیض ہے۔ جس طرح سورج کے طلوع ہونے پر چاند ستارے چھپ جاتے ہیں، اس طرح آپ کی نبوت کے طلوع ہونے پر سب شریعتیں منسوخ ہیں۔ حضرت خواجہ مولانا غلام ربانی چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ مولانا غلام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 1918 میں رامداس امرتسر بھارت میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم حضرت مولانا نواب الدین رحمۃ اللہ علیہ صوفی کامل عالم بے بدل تھے۔ حضرت خواجہ غلام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے قبل قبلہ عالم حضرت خواجہ سراج الحق نے آپ کے والد محترم سے فرمایا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دو جڑواں فرزند عطا فرمائے گا، دونوں پیدائشی ولی ہوں گے، ان میں سے ایک فوت ہو جائے گا اور دوسرا زندہ رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آپ کے ساتھ پیدا ہونے والے بھائی پیدائش کے بعد فوت ہو گئے اور آپ زندہ رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے، لہٰذا ہر وقت انوارات الہی کا نزول ہوتا رہتا تھا۔ بچپن میں ہی آپ پر استغراق کا غلبہ رہتا اور بہت کم گفتگو فرماتے۔ ایک مجذوبانہ کیفیت طاری رہتی۔ آپ نے بچپن سے ہی گھر میں ایک درویشانہ ماحول دیکھا تھا، اس لیے شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کا عشق اور حب رسول سے قلب منور تھا۔ آپ نے دینی تعلیم کی سند فضیلت دارالعلوم حزب الاحناف لاہور سے حاصل فرمائی۔ اس کے بعد مذہبی، سیاسی اور علمی جلسوں میں اپنے پیر و مرشد والد گرامی حضرت مولانا نواب الدین کے ساتھ رہتے لگے۔ قادیانیوں کے خلاف جہاد میں حصہ لیا اور عقیدہ ختم نبوت کے مبلغ بن کر سفر کیے۔ آپ نے قیام پاکستان کی جد و جہد میں عملی حصہ لیا اور پاکستان مسلم لیگ کے جلسوں میں تقاریر کیں۔ اکثر جلسوں میں مولانا عبدالعلیم صدیقی اور مولانا محمد ترنم بھی آپ کے ہمراہ ہوتے۔ ان سیاسی اور مذہبی سرگرمیوں کے سلسلہ میں آپ نے بمبئی میں سفر کیے، جالندھر، نکودر، لاہور، امرتسر، کھیم کرن، بٹالہ اور رامداس کے جلسوں میں خطاب فرمایا۔ سلسلہ طریقت قادریہ چشتیہ صابریہ میں اپنے والد محترم حضرت مولانا نواب الدین سے بیعت کی اور خلافت و اجازت سے نوازے گئے۔ آپ پر اپنے والد محترم کا صحیح رنگ غالب تھا، انہی کی طرح سیلانی طبیعت پائی تھی۔ آپ کی طبیعت میں بہت سادگی تھی، ہر ملنے والے سے انتہائی شفقت کا معاملہ فرماتے، انتہائی مختصر گفتگو میں بڑے بڑے علمی روحانی مسائل کی تشریح فرما دیتے۔ ہزارہا نفوس نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کی اور فیض پایا۔ آپ کا حلقہ ارادت لاہور، فیصل آباد، جھنگ، بھائی پھیرو، ملتان، پاک پتن شریف اور شاہدرہ میں کافی پھیلا ہوا ہے۔ آپ کے مریدین کی اکثریت پابند شریعت ہے اور ان پر ذکر کی محفل میں وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ملتان میں قیام فرمایا، پھر بھائی پھیرو تشریف لے آئے۔ کچھ عرصہ بعد واپس ملتان تشریف لائے اور نوکسی، ملتان سے 23 میل پہلے میں ایک خانقاہ قائم کی۔ یہاں ایک وسیع و عریض مسجد اور مہمانوں کے لیے زنانے مردانے کمرے پختہ تیار کرائے، لنگر خانہ بنوایا۔ بھائی پھیرو میں بھی خانقاہ قائم فرمائی۔ اکثر سفر میں رہا کرتے تھے اور لوگوں کی دینی تربیت فرماتے تھے۔ نصیحت انتہائی نرمی اور دل نشیں انداز میں فرماتے اور بات دل میں اتار دیتے۔ بے شمار لوگوں کی زندگیاں آپ کے فیض سے بدل گئیں، کئی منتشر ذہنوں کو یکسو کر کے اللہ سے جوڑ دیا۔ آپ کے کشف کے کئی واقعات موجود ہیں۔ کسی حالت میں کسی کی دل شکنی نہ فرماتے، کوئی سائل خالی ہاتھ نہ جاتا۔ آپ پر اکثر استغراق کی کیفیت طاری رہتی۔ آپ نے شادی نہیں کی۔ آپ کے بے شمار کرامات موجود ہیں۔ 5 محرم 1409 ہجری کو عرس کے موقع پر پاک پتن شریف حاضری دی، وہاں سے ملتان تشریف لے گئے اور 20 محرم الحرام 1409 ہجری بمطابق 3 ستمبر 1988 بروز ہفتہ کو صبح 8 بجے انتقال فرمایا۔ مزار اقدس چشت نگر ملتان میں ہے۔ یہ حضرت خواجہ غلام ربانی کے انتہائی مختصر حالات ہیں، انشاءاللہ تفصیل ملنے پر تفصیلی حالات بیان کیے جائیں گے۔ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ تعمیل سنت سے ہی تکمیل عبادت ہوتی ہے۔ نفلی نوافل کا مقصود قرب الہی حاصل کرنا ہے۔ اگر یہ نوافل کھڑے ہو کر ادا کیے جائیں
تو مقصود جلد حاصل ہے۔ محفل ذکر میں روزانہ ذکر کرنے والے کبھی ناغہ کرنے والے آگے بیٹھیں تو ترتیب قائم ہوتی ہے۔ والدین کی خدمت سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا باب چہارم مکمل ہوا۔ اب باب پنجم میرے مرشد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔